علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت سیکنڈ ایئر آن لائن لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کے ٹیچر سر محمد طلحہ۔ بیٹا یہ پیج نمبر 36 ہے، پارہ نمبر 6 ہے، سورہ نساء کی آیت کریمہ 148 ہے۔ آیت کریمہ کی تلاوت سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ آیت کریمہ کی ٹرانسلیشن سماعت کیجیے۔ نہیں پسند کرتا اللہ تعالی الجہر بالسوء من القول، کہ کسی کی کوئی بری بات اعلانیہ کی جائے، کہی جائے، سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا۔ اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا اسے پوشیدہ رکھو یا کسی کی برائی کو معاف کر دو، بس بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، خوب قدردان ہے۔ بیٹا یہ جو آیات کریمہ ہیں، اس کے بعد بھی آیات کریمہ آ رہی ہیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو ذکر کر رہے ہیں کہ کسی کی برائی بیان کرنا عام حالات میں جائز نہیں ہے، نارملی حالات میں۔ البتہ اگر کسی پر ظلم ہوا اور وہ اس ظلم کا تذکرہ، ذکر لوگوں سے کر سکتا ہے کہ مطلب کہ کسی نے کسی پر ظلم کیا اور ظلم کا ذکر لوگوں سے کر سکتا ہے، اس ذکر میں جو ظالم کی برائی ہے جو کرے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ معاف ہے۔ البتہ کوئی ایسا شخص ہے، آیت کریمہ 149 میں ذکر ہے ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء، مظلوم بھی ہے لیکن پھر بھی زبان سے اچھی بات نکال رہا ہے، اچھی بات، اپنا حق معاف کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑا ثواب دینے والا ہے۔ بیٹا اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے 150 آیت کریمہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، پھر 151 آیت کریمہ ہے، پھر آگے 152 یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، سوال کرتے آپ سے اہل کتاب، مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب اتار لائیں۔ بس وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ بڑا مطالبہ کر چکے ہیں، جب انہوں نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ مطلب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اللہ واضح طور پر اپنی آنکھوں کے سامنے دکھا دو، تو اللہ نے اس ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر کیا ہو گیا، مر گئے۔ پھر اللہ نے پھر وہ پیچھے بنی اسرائیل نے جو اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو جھوٹا معبود بنا لیا تھا، اپنا معبود بنا لیا تھا، پھر بھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا اتنے بڑے جرم ہو جانے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں، اس کے بعد والی آیت کریمہ میں بھی اس ٹاپک کو ذکر کر رہے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو ذکر کیا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان پر کوہ طور پہاڑ کو بلند کر دیا، پھر ہم نے انہیں کہا کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ سر جھکاتے ہوئے، اور ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا۔ یہ سارے ٹاپک بیٹا سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں، کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے کہ فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ، فلاں سر جھکاتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے پھر بھی مچھلی کا شکار کیا۔ یہ ساری چیزیں وہاں پر گزر چکی ہیں۔ تو بیٹا اس آیت کریمہ میں اس ٹاپک کو ذکر کیا گیا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے پختہ وعدہ لیا، گویا کہ بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لینے کے بعد بھی پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی ہے۔ تو بیٹا آیات کریمہ کی ٹرانسلیشن اچھی طریقے سے دیکھنی ہے، یاد کرنی ہے، پھر مجھے بتا دینا پرسنلی، تو پھر میں اچھے طریقے سے سن لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اچھے طریقے سے اسے اصل و پیٹرن پر سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔